نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلیہ یرد پارہ نمبر 25 کا خلاصہ وإلیہ یرد علم الساعہ کہ قیامت کا علم جو ہے اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آنی ہے۔ مشرکین و کفار انکار کرنے اور استہزاء کرنے کے لیے اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، کہ انکار کرتے تھے اور استہزاء یعنی مذاق وغیرہ اڑاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئیں گے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ آگے فرمایا کہ انسان کی جو فطرت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ بڑا زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، روک کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگتا ہے کہ اللہ میری پریشانی کو دور کرو، فلاں فلاں، اسی میں لگا رہتا ہے دعاؤں میں۔ جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس حال میں بھی بندہ ہے، خوشی میں ہے، غم میں ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، الحمدللہ علی کل حال، کے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آگے قدرت و توحید باری تعالیٰ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں آسمان زمین سارے آگے، اور ان میں جو کچھ ان کے درمیان میں ہے نا، اور خود انسان کا جو جسم اللہ نے بنایا ہے، درمیان میں انسان بھی ہے، زمین آسمان کے درمیان چرند پرند جانور پیڑ پودے انسان، تو انسان کے یہاں لے لو، انسان کی مثال لے لو، انسان کے جسم میں جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس میں اگر وہ غور و فکر کرے کہ اللہ نے کس طریقے سے دیکھیں یہ ہمارے کو نعمتیں عطا فرمائی، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہر ایک چیز کی اللہ نے ایک مقدار کر رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کی آنکھ اتنی بڑی ہے، کوئی آنکھ کان کے پیچھے ہے، سر کے پیچھے نہیں، اللہ نے بترتیب بہت اچھے طریقے سے انسان کی تخلیق کی ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا جب بندہ اپنے اندر جھانک لے، اندر غور و فکر کر لے تو اس کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں پتہ چلے گا، ہاں کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ انسان کے اگر جسم میں دیکھے یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کے اندر یہاں پر کتنی ساری نسیں دکھتی ہیں، کس طرح سے نسوں میں خون دوڑ رہا ہے نا، اور دیکھیں کہ انسان 60-70 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو وہ گھستا نہیں ہے، جس طریقے مثال کے طور پہ ایک ٹائر ہے، گاڑی کا ٹائر ہے، وہ زیادہ دن چلے تو گھس جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے انسان اب چل کے اور چھوٹے قد کا ہو گیا ہے، نہیں، جیسا ہے ویسی ہے، بس یہ ہے کہ اس میں کمزوری آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ چیز اس کے اندر رکھ دی ہے کہ بچہ جس طرح کمزور ہوتا ہے اس طریقے سے بڑی عمر کا بندہ بھی آگے جا کے کمزور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بڑی عمر سے بچائے۔ آگے فرمایا سورۃ الشعراء، اس سورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ وَأَمْرُهُمْ شُعْرَا بَيْنَهُمْ کہ جو اہل ایمان والے ہیں ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپس میں مشورہ کر کے کیا کرتے ہیں۔ تو یہ مشورہ کرنے کی وجہ سے جو لفظ آیا ہے شورا، اسی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشورہ کیا کرتے تھے، ہے نا۔ آگے فرمایا کہ ملائکہ کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا، پھٹنا اس طریقے سے نظر آئے گا، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے اتنے فرشتے ہیں آسمان میں، اتنے فرشتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم کو دکھایا جائے تو ایسا لگے گا کہ ان کے بوجھ کی وجہ سے، ان کے وزن کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا۔ آگے فرمایا کہ رشتہ داری کا لحاظ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے تو کفار و مشرکین جو تھے وہ آپ کی اس بات کا انکار کرتے تھے اور آپ کو تکلیف دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت کے لیے جب دینا چاہا تو دعوت دینے کے لیے وہ انکار کرنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو ہے نا آپ پر دو حق ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ ایک تو پہلے میں اللہ کا رسول ہوں تو اللہ کی باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ یہ بات قبول کریں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو میرا دوسرا حق ہے کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے تو آپ میری بات مانیں کہ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ تو بھی وہ کیا ہے نا، بات مانتے نہیں تھے اور آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالا کرتے تھے۔ آگے فرمائے کہ مصیبت کا سبب
ذریعہ جو ہے نا، اکثر و بیشتر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف اس کے گناہوں کی وجہ سے ملتی ہے نا، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں، یعنی یہ ہر ایک کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے کہ انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہی تکلیف ملیں گی۔ اب دنیا میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اور چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں، بچے معصوم ہوتے ہیں نا، اب ان کو بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو یہ ان کے گناہ کی وجہ سے نہیں آئی، یہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ جیسے انبیاء علیہ السلام سارے معصوم ہیں، انبیاء علیہ السلام پر تکلیفیں آئیں، پریشانی آئی، وہ اس تکلیفوں کا آنا ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا کہ آخرت میں اجر کے مستحق کے کچھ صفات، جو اجر کے مستحقین ہیں جن کو اجر دیا جائے گا، تو اس کی کچھ صفات بیان کی۔ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہے اور بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے عقیدے ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر عقیدہ ہے، عقیدہ سب میں مین چیز ہے، خاص چیز جو ہے عقیدہ ہے۔ بندے کا اگر عقیدہ درست ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کے جو اعمال کرتا ہے وہ سارے برباد ہیں۔ آگے فرمایا جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، جب کبھی غصہ آئے تو وہ کیا کرتے ہیں، غصے کی حالت میں یہ نہیں کہ بدلہ لینا ہے، اس کو کچھ کر دینا ہے، نہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ پھر آگے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے معاملات باہمی مشورے، باہمی مطلب آپس میں مشورہ کر کے معاملات کرتے ہیں، ہے نا، تو وہ لوگ ایسے ہیں جو ان کو اجر دیا جائے گا۔ جو ہم نے فرمارے اللہ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے جو مال دولت دی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے کمایا، میں نے جمع کیا، میں نے سب کیا، نہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال میں سے جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ جو کوئی ظالم آ جاتا ہے تو اس کا بدلہ کس طریقے سے لیتے ہیں کہ اس میں تجاوز نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، جتنا بدلہ لینا ہے اتنا ہی لیتے ہیں، حد سے زیادہ نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے ایک مارا، اب ہم اس کو دو ماریں گے، میں اس سے بڑا ہوں، نہیں، جتنا ہے اتنا ہی لینا ہے۔ آگے فرمایا کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکر۔ یہاں اللہ نے کائنات کی تخلیق کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو خلق ہے نا، خالق جسے ہم کہتے ہیں، جو صفت خلق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ انسانیت کی تخلیق کو بھی بیان کیا کہ اولاد دینا ہے نا، یہ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں، کسی کو لڑکے دیتے ہیں، کسی کو لڑکا لڑکی دونوں دیتے ہیں، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ صرف اور صرف کس کے اختیار میں، اللہ کے اختیار میں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو ماں باپ کے ذریعے بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر ان کو بچہ نہیں پیدا ہوا یا ہوا تو اس میں ان کا کوئی فعل عمل دخل نہیں ہے۔ جو ایک طریقہ ہے، ایک ترتیب ہے، اس کے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ عورت کے اوپر کوئی بہتان نہ لگائے، الزام نہ لگائے، اسی لیے اللہ رب العزت کے پاس تمام اختیار ہے، اور تمام چیزوں کے خالق جو ہے اللہ پاک ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا انسان سے ہم کلام ہونے کا طریقہ، ہم کلام یعنی بات کرنے کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے اوپر جو کتابیں آئی، وحی آئی ہے نا، کچھ الہامات ہوئے ہیں، تو کیسے وہ آئی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کے جو طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ الہام کرنا نا، تو اللہ رب العزت دل میں بات ڈال دیتے ہیں، پیغمبر کے دل میں، نبی کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ ایک وحی ہے۔ جس طریقے سے قرآن کی آیت ہوتی ہے اس طریقے وہ قرآن کی آیت ہے، سمجھے۔ دوسرا ایک طریقہ ہے کہ پردے کے پیچھے بات کرنا، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، وہ پردے کے پیچھے بات کی تھی، تو بات کرتے تھے اور احکامات بتاتے تھے، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رسول جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ آ کر اللہ کا کلام جو ہے اپنے پیغمبر کے پاس پہنچائے، اور پیغمبر جو ہے امت تک پہنچائے۔ تو یہ تین طریقے ہیں، تین طریقوں کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے پیغمبر سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا سورۃ زخرف شروع ہو رہا ہے۔ زخرف کا معنی ہے سونا۔ اب چونکہ اس سورت میں سونے کا ذکر ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ زخرف رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم
کہ واضح ہونے کا مطلب کیا ہے، واضح یعنی کھل کے سامنے آنا۔ اب حامیم والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس کتاب کی جو بڑی واضح ہے۔ اللہ قسم کھا رہے کتاب کی، قرآن کریم کی واضح کتاب ہے۔ یہاں پر واضح ہونے سے مراد کیا ہے کہ بطور واعظ و نصیحت کے قرآن کریم بڑی واضح کتاب ہے کہ اس میں جو انبیاء علیہ السلام کے قصص ہے، جو احکامات بیان کیے گئے، جو اوامر ہے نواہی ہے، اس کو جو اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، عورت کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ جو چیزیں قرآن کریم میں ہے یہ ایک واضح ایک نصیحت کی کتاب ہے، سمجھے؟ تو اس سے ہم کو کیا کرنا ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم میں ہم بولیں گے نہیں نہیں اس میں یہ لکھا ہے بس ایسے ہی لکھا ہے اس پہ ہی عمل کرنا ہے، نہیں، اس کے اوپر یہ سمجھنا ہی غلط ہے۔ واضح کا مطلب کیا ہے کہ یہ واضح نصیحت کی کتاب ہے، لیکن اب اس واضح نصیحت کی کتاب میں کچھ مسئلے مسائل ہیں اندر، ہے نا، کہ جو دیگر زندگی کے اور شریعت کے مطابق کیسے گزارنا ہے، تو اس مسئلوں کو نکالا جائے گا کہ کون نکالتے ہیں، اس کو فقہاء کرام ہیں جو مجتہدین ہیں وہ نکالتے ہیں، تو اجتہاد کر کے استنباط کر کے مسئلے نکالتے ہیں، اس کا حل نکالتے ہیں، پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو یہ واضح ہو گئی قرآن، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نہیں کہ ہر کوئی قرآن پڑھے اور قرآن کے حساب سے اس کا ترجمہ پڑھ کے سمجھ کے بس عمل کرے، نہیں، اس کے اوپر علماء کرام سے پوچھ تاچھ کرنی ہوگی کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا ایسا حل ہے، کیا کرنا ہے، تب سمجھ میں آئے گا۔ نہیں تو کیا ہوگا کہ یہ قرآن جو ہے ایک آیت میں اللہ فرما رہے اسی کے ذریعے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی کے ذریعے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، تو اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ آگے مشرکین کی قابل نفرت سوچ، کتنی گندی سوچ تھی اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، حالانکہ مشرکین کو اپنی حالت یہ ہے مشرکین کی کہ اگر ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو جائے تو شرم کے مارے اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے، اور یہ تدبیریں یعنی یہ سوچ وچار کرتے رہتے ہیں کہ آیا ذلت برداشت کر کے اس کی بچی کو میں پال پوس کر بڑا کروں یا اس کو زمین کے اندر درگور کر دوں، بتائیں۔ اب وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ نے فرشتوں کی تخلیق کی، اللہ فرماتے تو کیا یہ مشرک لوگ وہ شاہد تھے یعنی گواہ تھے کہ ہم نے ان کو بیٹیاں بنایا، کھڑے تھے یہ دیکھ رہے تھے؟ نہیں، جاہل لوگ کچھ بھی بولتے تھے۔ مشرک کی دعا کی تردید، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ گزشتہ جو پچھلی آیت گزری ہے اس میں تھا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید یعنی مشرکوں کو جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جاتی تو اپنے دین کو صحیح سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم نے انہی کے نقش قدم پر کے مطابق ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں، اسی راستے پر چلنا ہے، یہی بولتے تھے وہ۔ یہاں سے ان کے اس غلط دعوے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کے غلط دعوے کا تردید کی جا رہی ہے کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت سے مراد حدیثیں ہوتی ہے، قرآن و سنت اور قطعی عقائد جو پکے عقیدے ہیں ان کے معاملے میں باپ دادا کی تقلید غلط طریقہ ہے۔ باپ دادا کی تقلید غلط طریقہ مطلب کیا ہے کہ اگر ان کے باپ دادا کو سنت شریعت کے مطابق نہیں معلوم، قرآن حدیث کے مطابق نہیں معلوم اور وہ اس پہ عمل کر رہے، اب ہم بھی اس پہ عمل کرنا بولے تو یہ ان کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا یہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں غلط ہو جائے گا؟ کیونکہ ان کے باپ دادا کو علم نہیں تھا، اس لیے وہ غلط طریقے اختیار کرتے تھے۔ اب ہم کو وہ باپ دادا کا غلط طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے، سمجھے؟ مثال کے طور پہ جیسے 2 اور 2 4 ہوتا ہے، اگر کسی کے باپ دادا کہتے ہیں کہ 2 اور 2 5 ہوتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے؟ نہیں، میرے باپ دادا بولتے 2 اور 2 5 ہوتا ہے تو میں بھی 5 ہی کہوں گا، نہیں۔ اب ہمارے پاس کھلی واضح آیات دلیل اور اس چیز کا قرآن کا علم حاصل ہو رہا ہے، ہمیں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس چیز کا علم حاصل ہو رہا ہے، الحمدللہ۔
ہمارا کام ہے کہ ہم جائیں مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، خود بھی اس پر عمل کریں، آگے ہماری نسلوں کو عمل کرنے لگائیں کہ دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو ہمارے سامنے حق بات آ چکی ہے اس حق بات پہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط کرتے تو ہم بھی غلطی کریں گے۔ ٹھیک ہے، آگے فرمائے کہ مشرکین کی غلط سوچ اور اس کی تردید۔ کیا فرما رہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا تو مکہ ایک یا طائف، طائف مکہ میں ایک جگہ کا نام ہے، مکہ میں یا طائف کے کسی بڑے آدمی کے اوپر کیوں نہیں اتارا؟ ان پر اتارنا تھا کیونکہ ان کے پاس مال و دولت ہے نا، خوب دولت ہے۔ تو مشرکین کی یہ سوچ تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی امیر کے اوپر، ہے نا، پیسے والوں کے پاس یہ قرآن اتارنا تھا، غریب کے اوپر کیوں اتارا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت غریبی کی ہو تھی تو ان پر کیوں اتارا؟ اس لیے وہ جیسے بری بات کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا جواب دیا کہ نبوت کو تقسیم کرتے ہوئے، کوئی نبی ہے نا، نبوت کو تقسیم کرتے ہوئے کہ نبوت فلاں کو ملنی چاہیے، فلاں کو ملنی چاہیے، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، کیونکہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے نبوت عطا کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی میں جو معاملات چلتے ہیں، روزی روٹی چلتی ہے کہ کسی کو اللہ نے زیادہ پیسہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے نا روزی کے اعتبار سے، تو یہ اگر چاہے آپ تو آپ لوگ دے دیں گے، لیکن یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت کی نظر میں دنیا جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ تو اللہ جسے چاہے اسے جتنا چاہے اتنا دے دیتے ہیں۔ اللہ چاہتے تو کسی کو سونے کے، جو کافروں کو چاندی کے گھر، چاندیوں کی سیڑھی، چاندیوں کا ہر چیز سونے چاندی کا دے سکتے تھے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے اسلام کے جو مومن بھائی ہیں وہ ان کو دیکھ کر یہ تمنا کرتے کہ اب اگر ہم بھی کافر ہو جائے تو ہم کو یہ سب ملے گا، تو اسی لیے اللہ نے ان کو بھی نہیں عطا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اسی بات پر کیا کیا گیا ہے کہ ان کی غلط جو سوچ تھی اس کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے نبی بناتے ہیں۔ آگے فرمائے ذکر اللہ کو چھوڑنے کا نقصان۔ ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو خالق کائنات ہے، انسان کے خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے نا، جب اس کا ذکر بندہ چھوڑ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس پر شیطان کو مسلط فرما دیا جاتا ہے۔ مسلط یعنی حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ شیطان اسے کیا کرتا ہے؟ نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا، شیطان اس سے گناہ کے کام کرواتا ہے، اور بندہ جو ہے نا یہ سمجھنے کیا لگتا ہے، ارے میں تو بڑا نیک بندہ ہوں، ہاں میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، تو وہ بندہ جو ہے شیطان کے وساوس میں پھنس جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہدایت سے ہی اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ شیطان جو ہے، شیطان اپنا جال اس کے اوپر ڈال دیتا ہے اور اس کے اندر وہ بندہ پھنس جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک پرندہ جال میں پھنس جاتا ہے اس طریقے سے وہ بھی پھنس جاتا ہے۔ یہاں پر مثال کے طور پہ ایک بات بتائی جاتی ہے کہ جو مچھلی ہوتی ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ 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 کرتی ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو دیکھیں وہ پھنس جاتی ہے جال میں۔ صحیح ہے نا؟ آگے فرمایا کہ سابقہ جو پچھلے انبیاء علیہ السلام سے پوچھنے کا مطلب، اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے انبیاء علیہ السلام سے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء سابقہ جو پہلے انبیاء علیہ السلام کی صحیفے، یعنی جو ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی، جو ان کو احکامات ملے، اس کا جو کچھ حصہ باقی ہے اس میں آپ دیکھیں، مطلب ان کی کتابیں ہیں اس کو دیکھیں کیا لکھا، کیا ملے گا اس میں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ لیلۃ المعراج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیت المقدس میں ملاقات ہوئی، آسمان میں ملاقات ہوئی نا، تو ملاقات کے وقت پوچھے کہ کیا کبھی بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودان ہے نا، دوسرے جو معبود ہیں بنائے تھے کہ ان کی عبادت کرے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بھی یہ گواہی نہیں دے گا کہ ہم نے کہا ہماری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کے، یا اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرو، ہرگز نہیں۔ تو توحید یہ بیان کرنی ہے۔ آگے فرمائے ایک کافر کے اعتراض کا جواب۔
اعتراض یعنی سوال کھڑا کر دیا ایک کافر نے جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثْلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، جب سورۃ الانبیاء کی یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسْبُ جَہَنَّمَ، کہ تم لوگ اور جس کی تم پوجا کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو ایک کافر نے کہا کہ میرے پاس اس آیت کا جواب ہے، کیا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی یعنی عیسائی تو جائیں گے جہنم میں، اور پھر کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ اس نے سوال کھڑا کر دیا۔ اس پر مشرکین نے بہت شور مچا دیا۔ اس نے یہ جو سوال تھا اس نے لاجواب اعتراض کیا۔ حقیقت میں اس اعتراض کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سورۃ الانبیاء کی آیت میں بہت جو بتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، بت پرستی کا، تو اس کو خطاب تھا، یہ بت پرستوں کو خطاب تھا، جو بت کی پوجا کرنے والے ہیں ان کو خطاب تھا۔ آیت زخرف یہ جو سورہ چل رہا ہے اس کی آیت میں بتوں کے علاوہ وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا تھا۔ ٹھیک ہے، لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو انہوں نے خود سے عبادت کرنی شروع کی تھی، اسی لیے تو وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، علیہ باللہ۔ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے تیسرے ہیں، ہے نا؟ تو ان کا غلط عقیدہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جائیں گے جہنم میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو، نہیں، انہوں نے تو اللہ کے نبی ہونے کا حق جو ہے وہ اپنا بیان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور تم اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے نا۔ آگے فرمایا کہ عقیدہ مشرکین کی تردیدہ اس عقیدہ کے بارے میں فرمایا کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ جو گزشتہ آیت گزری اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا نا۔ اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے کی نفی تھی۔ جب انہوں نے مشرکین نے بیٹا بنایا تو اللہ نے اس کی نفی کی کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے لیے اولاد ہونے کی نفی کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ مشرکین کے بے ہدہ اعتراض یعنی بے مقصد فضول سوالات کھڑے کرتے تھے اور ان کی جو غلط عقیدے تھے اس کا رد کیا اللہ نے۔ فرمایا اے پیغمبر آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر فرض یہ محال ہے، یہ ہو نہیں سکتا، پھر بھی مان لے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سب میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ سمجھے؟ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والوں میں ہوتا۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹا نہیں۔ عیسائی کہتے اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور مشرک بھی کہتے تھے، تو اللہ نے اس بات کی تردید کر دی۔ آگے فرمائے سورۃ الدخان۔ دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں، عربی میں دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں چونکہ دھوئیں کا ذکر ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام دخان رکھا گیا ہے۔ لیلۃ المبارکہ کے سے کیا مراد ہے؟ لیلۃ المبارک سے کیا مراد ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، قرآن کریم کو ہم نے برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ اللہ فرما رہے کیونکہ ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، تو اس سے ڈرانے والے۔ آگے فرمائے لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، کیونکہ سورۃ القدر میں اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، یعنی سورۃ القدر جو ہے اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہے نا۔ تو اس سے لیلۃ المبارکہ کی تعین ہو رہی ہے، یعنی لیلۃ المبارکہ جو اس صورت میں آیا ہے اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ انزلناہ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوح محفوظ ایک ایسی چیز ہے جس میں پورا کا پورا قرآن اللہ نے اکٹھا اتارا ہے، اس کے اندر لوگوں کی ساری تقدیریں وغیرہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔
لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر پورا قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمانی دنیا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر، آپ کے دل مبارک پر 23 سال میں قرآن کریم کو اتارا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ پوری کی پوری قرآن آ گئی ہے، نہیں، 23 سال لگے۔ یہ پوری جو ہمارے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے قرآن کریم کی، 23 سال لگے اسے۔ آگے فرمایا کہ دخان سے کیا مراد ہے؟ دخان سے جیسے میں نے بتایا اس سے دھواں مراد ہے نا، تو اب اس کا دھواں ہوتا ہے اس کا معنی۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ فرمارے فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اس کی ایک تفسیر مفسرین حضرات نے ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی مسلسل مخالفت اور اسلام دشمنی کی وجہ سے بد دعا کی۔ اب قریش جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہی تھے، خاندان کے ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتے تھے۔ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تو وہ اس کا الٹا کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ کی عبادت کرتے، بولتے نہیں ہم دوسروں کی بھی عبادت، یعنی ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا اور اسلام کے مقابلے میں دشمن بن کے کھڑے ہونا، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کو تکالیف دیتے تھے، ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کے لیے بد دعا کی۔ جب بد دعا کی تو ان کے اوپر قحط سالی آ گئی۔ قحط سالی یعنی جیسے کہ پورا گاؤں جو تھا، جو بستی جو تھا، وہ پورا سوکھا پڑ گیا، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، اس طریقے سے۔ تو ان کی اتنی شدید حالت خراب ہوئی کہ وہ جانور جو ہوتے مردار جانوروں کا گوشت کھاتے، چمڑی کھاتے، ان کی ہڈیاں کھاتے، پریشان ہو گئے، کھانے کو کھانا نہیں، پانی کو پینا نہیں، پانی نہیں نا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مشرکین یہ آ کے، قریش آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دے کر کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اس قحط کو ختم کر دے، تو ہم اور اگر یہ قحط ختم ہو جاتا ہے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العزت نے قحط کو ختم کیا، لیکن پھر بھی یہ ظالم ایمان نہیں لائے۔ آگے فرعون کی تباہی کا ذکر فرما رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں، یہ جو بندے جس کا ذکر ہے قرآن میں، یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیونکہ میں امانت دار پیغمبر بن کر تمہاری طرف آیا ہوں۔ فرعون نے بجائے ماننے کے الٹا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور فرعون کے ساتھ جو ان کے حواری تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، فرعون کے جو اس کے ماننے والے تھے، ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا۔ آگے فرمایا کہ اہل جہنم کا کھانا، ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، یہاں سے جہنم کے کھانے کا ذکر ہے۔ جہنم میں جو جہنمی رہیں گے ان کو کیا کھانا ملے گا؟ انہیں جہنم میں کھانے کے لیے زقوم کا درخت ملے گا، جس کی شکل تل چھٹ جیسا، جسے آگے آیت میں بھی گزرا تھا کہ شیاطین کے سروں جیسا وہ درخت ہوگا۔ جس طریقے سے مثال کے طور پہ اگر کسی کے چہرے پر گرم تیل چھڑکا جائے تو کس طریقے سے جھلس جائے گا، کیسا دکھے گا، وہ ایک دم جو خوبصورتی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ اس طریقے سے نا تیل چھٹ جیسا وہ زقوم کا درخت ہوگا، اور وہ دکھنے میں بھی برا ہوگا اور اس کا ذائقہ بھی ایک دم برا ہوگا، کہ ذائقہ بھی میٹھاس ہے، یہ اچھا ہے نہیں، یہ ایک دم بدبودار برا ہوگا۔ اور تو اور جب اس کو کھایا جائے گا تو کھانے والے کے پیٹ میں ابال پیدا کر دے گا وہ، جس طریقے سے آگ پر پانی رکھیں گے تو کس طرح پانی ابلتا ہے، اس طریقے سے ان کے پیٹ میں ابال پیدا ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں جیسے کہ جہنمیوں کا ذکر کیا گیا تو آگے اللہ رب العزت جنتیوں کے لیے کیا انعامات فرما رہے ہیں، ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، فرما رہے ہیں کہ متقین کے انعامات کا ذکر ہے کہ متقین ایسی جگہ پر ہوں گے جو امن والی ہوگی۔ امن یعنی وہاں انہیں کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ڈر نہیں ہوگا، ایک دم سیف اینڈ سیکیور جس کو بولیں گے ہم۔ پھر آگے فرمایا کہ ان کو باغات ہوں گے وہاں پہ، اور چشمے ہوں گے، پانی کے چشمے ہوں گے، اور تو اور باریک ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے ان کو، اور موٹا ریشم بھی پہنایا جائے گا۔
ہے نا، جس کو جس طریقے کا پسند ہے تو اس کو وہ طریقے کے ملیں گے، اور تو اور وہ سامنے جنتی جو ہے آمنے سامنے تختوں پر تخت لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور آپس میں بات چیت کریں گے، سلام سلام ان کا کلام ہوگا آنکھوں، اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا، جو اپنے اپنے جنتوں میں ہوں گے تو ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ان سے ان کی شادیاں کری جائیں گی۔ اللہ کریم مجھے بھی جنت کی خوشحالی نصیب کرے اور آپ سب کو بھی اللہ رب العزت جنت کی خوشحالیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آگے سورۃ الجاثیہ شروع ہو رہا ہے۔ جاثیہ کا عربی میں معنی کیا ہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ چونکہ اس صورت میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الجاثیہ رکھا گیا ہے۔ دلائل توحید و قدرت باری تعالیٰ، یعنی توحید اور قدرت باری تعالیٰ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ یہاں شروع میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید و قدرت بیان فرمائے ہیں، اور طرز میں جو طریقہ ہے کیا اس میں تنوع رکھا ہے کہ الگ الگ طرز اختیار کیا ہے، الگ الگ طریقے سے اللہ نے اس چیزوں کو بتایا ہے کہ آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے دلائل ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یقین رکھنے والوں کے لیے دلائل ہے۔ جس طریقے سے اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آسمان، 7 آسمان اللہ نے بنائے، کس طریقے سے بنائے ہیں۔ اگر ہم ایک چھوٹا سا گھر بنانے جاتے ہیں تو اس کے لیے پلر کھڑا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت بنا کسی پلر کے 7 آسمان کھڑے کیے، اور تو اور وہ 7 آسمان آج کل کے نہیں ہیں، جب سے یہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے تب سے ہے۔ اور دیکھیں اب جب ہم گھر بناتے ہیں تو اس میں دراریں پڑ جاتی ہے، کریکس آ جاتے ہیں، لیکن آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ایک درار نہیں نظر آئے گی، ایک شگاف نظر نہیں آئے گا۔ کس طریقے سے اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ دن اور رات کے آنے جانے میں جو رزق خدا نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ بتائیے، زمین مردہ تھی، اللہ نے اس پر بارش برسائی، بارش برسا کر اس کو زندگی دیا۔ اب ہر ایک زمین پر بارش برسنے ہر ایک زمین زندہ نہیں ہوتی ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں وہی چیز زندہ ہوتی ہے۔ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو پانی کو جذب کر لیتی ہے، اندر کھینچ لیتی ہے، کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر پانی جم جاتا ہے، اور کچھ زمینیں ایسی نرم ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سبزہ اگاتا ہے نا۔ تو زمینوں میں بھی مختلف قسمیں اللہ نے بنائی ہیں۔ پھر فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان تو نہیں لائے لیکن ان کو دلائل پر یقین ہے، اسی وجہ سے ایمان بھی لے آئیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ ایسے بعض لوگ ہیں جو اسلام کے جو دلائل ہیں، دین اسلام کو اچھا سمجھتے ہیں، تو ان کا بھی ذکر ہے۔ پھر فرمایا کہ تیسرے ایمان لائے اور نہ ہی دلائل، تیسرے نہ تو ایمان لاتے اور نہ ہی دلیل پر یہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس عقل سلیم ہے۔ عقل سلیم یعنی اچھی خاصی عقل ہے، ٹھیک ٹھاک۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ یقین کر کے ایمان لے آئیں گے، مذکورہ تینوں لوگ جو ہے کامیاب ہوں گے۔ یہاں سورۃ پارہ نمبر 25 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔